بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. عزیز طلباء، بغیر کسی تمہید کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے بعد آتے ہیں اپنے آج کے درس کی جانب، جو ہمارا لیسن نمبر 29 ہے مشکات المصابیح سے، یعنی 29واں سبق. اور اس میں ہماری جو پہلی حدیث زیر مطالعہ ہے وہ ہے حدیث نمبر 271، جس کا ٹاپک بعض علوم کو مصلحت کی وقتی طور پر چھپا لینا بھی جائز ہے. مصلحت کے تحت وقتی طور پر چھپا لینا بھی جائز ہے. بعض علوم کو اگر وقت تقاضا کرے، مصلحت ہو، تو اس کو چھپا لینا چاہیے. اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، قال، کہتے ہیں، حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا کہ وعاءین، 2 برتن یاد کیے. وعاءین یعنی 2 علم کے ماخذ. برتن وہ چیز ہے جس کے اندر کوئی چیز رکھی جائے، بھری جائے اور محفوظ کی جائے. برتن تو مراد یہاں ہے 2 قسم کے نالج، علم. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَطْتُهُ فِيكُمْ، ایک تو یہ ہے جو کہ میں نے تمہارے درمیان اس کو پھیلا دیا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے پیغمبر کے حکم کے مطابق، کہ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بھی حدیث ہو میری طرف سے اس کو بیان کر دو، آگے بتلا دو. وہ میں نے بیان کر دیا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور ایک دوسرا ہے، دوسری نوعیت کا علم ہے، فَلَوْ بَثَثْتُهُ، اگر میں اس کو منتشر کر دوں، پھیلا دوں، بکھیر دوں، تو قطع هذا البلعوم، تو یہ کھانے کی جو رگ حیات ہے میری، یہ کاٹ دی جائے. قطع هذا البلعوم یعنی مجرى الطعام، یعنی وہ رگ کہ جو کھانے کی ہے، کھانے کی طعام کی رگ جو ہوتی ہے بڑی، وہ اسے بلعوم کہتے ہیں. تو یہ علم کی قسم، یا یہ جو اس نوعیت کا علم ہے، اگر وہ میں بیان کر دوں تو اس قدر وہ شدید اور سخت ہے کہ اللہ کی زمین میں جو ذکر کرتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے میری جو رگ ہے وہ کٹ جائے، کھانے کی بڑی رگ جو ہے. یہ تو تھا اس کا ترجمہ. آتے ہیں فوائد اور مسائل میں، اس کی وضاحت ہو جائے گی ان الفاظ کی. پہلا ہے، حدیث میں لفظ وعاءین سے مراد علم کے 2 برتن، یعنی علم 2 طرح کا ہے. ایک ظاہری یعنی احکام و اخلاق کا علم مراد ہے، جس کو چھپانا گناہ ہے، درست نہیں. اور دوسرا امت میں بعض فتنوں اور اذیت ناک حوادثات کے رونما ہونے کا علم ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم تو ہوا تھا، اور خاص طور پر کہ میرے بعد ایک قوم سے فتنہ اٹھے گا اور انہی سے بدعات شروع ہوں گی. تو علم کی حفاظت اور اس کی اہمیت کا بیان بھی ہے اس میں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس کا حکم تھا کہ اس کو پھیلا دو، چھپاؤ نہیں، تو وہ میں نے پھیلا دیا اور اس کی حفاظت کی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور قوت حافظہ کا بیان، یہ بھی اس میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے نام دیے تھے اللہ کے حکم سے، اور انہیں علم تھا اور انہیں ایک حکم تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی پر یہ افشا نہ کرنا یہ نام منافقوں کے، تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی کچھ ایسی معلومات تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تھیں، لیکن انہوں نے اس کو مصلحتاً چھپا دیا کہ اگر میں اس کو واضح اور ظاہر کروں گا تو اس کا بڑا ایک خطرناک ریاکشن ہوگا۔ تو اصل میں جو اہل علم ہے وہ یہی کہتے ہیں، جیسا کہ دیگر کچھ روایات سے بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رونما ہونے والے فتنے اور اذیت ناک حادثات امت میں اس بارے میں کچھ علم تھا، نالج تھا، حدیث تھیں، جس سے بدعات شروع ہو جائیں گی، فتنے اٹھیں گے۔ حدیث 272 غیر معلوم چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یہ بھی علم کی ایک قسم ہے۔ جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کو کہو واللہ عالم، تو یہ کہنا کہ واللہ عالم یہ بھی نالج علم میں سے ہے، یعنی عالم کی شیان شان ہے کہ وہ یہ بات کہے۔ جاہل جو ہے وہ ادھر ادھر کی ٹامک ٹوٹیاں مارے گا اور یہ نہیں کہے گا اللہ عالم، بلکہ وہ کہے گا کہ میں اس کی صحیح یا غیر صحیح یا غلط توجیہ بیان کر کے لوگوں کو باور کرا دوں جی میں بہت بڑا عالم ہوں، اور لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے، تو گویا وہ اپنی ذات، اپنی شخصیت پرستی اس کی طرف آ جاتا ہے۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال یا ایھا الناس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ اکبر، یہ مرفوع حدیث نہیں ہے بلکہ موقوف ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وہ خود کہہ رہے ہیں اے لوگو من علم شیئا فلیقل بہ، جو کوئی چیز کسی چیز کے بارے میں جان لے، کسی چیز کی بابت کسے علم ہو، وہ اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتا دے، کہہ دے۔ ومن لم یعلم، اور جس بارے میں وہ نہیں جانتا، فلیقول، اسے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو عالم دین سے جب کوئی سوال پوچھا جائے تو اگر اس کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق اس کا جواب آتا ہو تو وہ بیان کر دے جتنا آتا ہے، اور جس بارے میں علم نہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دے۔ اللہ اعلم۔ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ، اور یہ بات بھی علم سے ہے انسان کے، ان تقولا، کہ تو کہے، لما لا تعلم، اس چیز کے بارے میں جو تو نہیں جانتا، اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ قال اللہ تعالی لنبیہ، اللہ جل شانہ نے اپنے نبی سے یہ فرمایا، قل، کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما اسألکم، میں تجھ سے سوال نہیں کرتا، علیہ، اس تبلیغی مشن پر، یا جو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں دین کی تبلیغ، من اجر، کوئی اجر، کسی اجر کا میں مطالبہ نہیں کرتا، آپ سے سوال نہیں کرتا، اجر نہیں مانگتا اس کا۔ وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی بلا وجہ جس چیز کے بارے میں اللہ نے مجھے خبردار نہیں کیا یا اللہ نے مجھے مطلع نہیں فرمایا تو میں اپنے پاس سے کوئی باتیں بنا کر تم لوگوں کو بتاتا پھروں، یہ ایک پیغمبر کے شیان شان نہیں، میں تو وحی کا تابع ہوں، تو میں تکلف نہیں کرنے والا۔ فوائد و مسائل، یہ حدیث موقوف ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے، ما ینتہی الی الصحابی، جو صحابی پر موقوف ہو وہ موقوف ہوتی ہے۔ حدیث میں مذکور سورہ صاد کی آیت نمبر 86 کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، جو کچھ میرے اللہ نے بذریعہ وحی مجھے معلوم کرا دیا اور اس کو پہنچانے کا حکم دے دیا، میں وہی کچھ کہتا اور اسی کو ہی پہنچاتا ہوں، اور اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا، اور ان چیزوں میں کہ جن کو فہم نہ پا سکے، یعنی وہ دینی علوم، شرعی علوم، یا وہ باتیں جن کو کوئی سمجھ نہ سکے یا علم نہ ہو اس کو، تو اس بارے میں، یا میرا جس کو فہم نہ پا سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں بحث ہی نہیں کرتا، ان چیزوں سے مجھے سروکار ہی نہیں کہ جو میرے علم میں، نالج میں نہیں ہے،
یا میرے فہم میں نہیں، کیونکہ یہ تکلف میں داخل ہے۔ اگر میں تکلف کر کے تو اس کی اکھاڑ پچھاڑ کر کے میں بتا دوں گا تو یہ نقصان ہے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ نے مجھے کلیئر بتایا نہیں، تو یہ رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو چونکہ انبیاء رسول کے ورثاء ہیں، اس لیے وہ بھی اسی سنت پر عمل کریں اور انہیں کرنا چاہیے۔ جس کی چیز کے بارے میں علم ہو وہ بتا دے، اور جتنا علم ہو وہ بتا دے، اور جو نہیں وہ کہہ دے اللہ عالم، وگرنہ یہ تکلف میں پڑھنے سے نقصان ہوگا، اس کا اپنا بھی اور جس کو بتا رہا ہے اس کو بھی۔ حدیث 273، کتاب و سنت کا علم ہی اصل میں دین کا علم ہے۔ وان ابن سیرین، ابن سیرین تابعی ہیں رحمہ اللہ، قال وہ کہتے ہیں ان هذا العلم دین، کہ یہ شرعی علم سے مراد دین ہے۔ یہ دوسرا جو ٹیکنیکل نالج ہے نا آج کا عصری علوم، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا هذا العلم، اس میں اشارہ، دین، یہ علم دین ہے، شرعی علم، کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر جو مشتمل ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، تو تم خوب اس بارے میں جانچ پڑتال کر لو کہ کس سے تم یہ تو اپنا دین لے رہے ہو۔ جب یہ علم جو ہے دین کا علم ہے اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، تو علم پڑھتے وقت خوب اس بات کی بارے میں یقین کر لو اور اطمینان کر لو کہ تم جس سے یہ دین سیکھ رہے ہو وہ آیا دین کے مسائل احکام کو پوری طرح جانتا ہے۔ اس حدیث کی سند مقطوع ہے، ہاں جی، موقوف مقطوع، جو کہ ما ینتہی الی التابعی، جیسا کہ میں نے کہا کہ ابن سیرین جو ہیں وہ تابعی ہیں رحمہ اللہ۔ روایت میں الفاظ ان ھذا العلم سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے۔ روایت کے الفاظ فانظروا عمن تاخذون دینکم میں اس طرف اشارہ ہے کہ روایت کرنے میں پوری احتیاط کرو اور راوی کا حال خوب اچھی طرح سے معلوم کر لو کہ وہ دیندار، پرہیزگار اور مضبوط حافظہ رکھنے والا ہے کہ نہیں، کہ کہیں نااہل اور خصوصاً کسی بدعتی سے روایت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو امن تاخذون دینکم یعنی اس سے مراد جب تم حدیث بیان کرتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو دیکھ لو کہ وہ راوی کیسا ہے، خوب جانچ پڑتال کر لو۔ اسی طرح کوئی طالب علم ہے وہ دین پڑھنا چاہتا ہے تو اپنے استاد کو اچھی طرح دیکھ لے۔ حدیث 274، دینی امور میں جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ ظاہر ہے ایک وقت کا مفتی ہے، مجتہد ہے، تو اس کی اتنی ذمہ داری ہوگی جتنا بڑا اللہ نے اس کو مقام اور علم دیا ہے، اس لیے کیونکہ اس کی بات کی طرف لوگ دیکھیں گے، جو وہ کہے گا لوگ وہی کہیں گے، جو وہ عمل کرے گا لوگ وہی عمل کریں گے۔ تو اگر غلط کر رہا ہے تو اس کا بھی اور اپنا بھی بوجھ، تو ذمہ داری ہے بہت بڑی۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، یا معشر القراء، حذیفہ بن یمان رضی اللہ، سر رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے نام لسٹ دی تھی اللہ کے حکم سے۔ یا معشر القراء، اے قراء کی جماعت، حضرت حذیفہ خود کہہ رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث نہیں ہے، یہ موقوف ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول، لیکن ہے بالکل صحیح، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یا معشر القراء، قراء کی جماعت، قاریوں کی جماعت، استقیموا، سیدھے ہو جاؤ، سیدھے رہو، یعنی حق بات پہ قائم رہو، سیدھی راہ پر ثابت قدم رہو۔ فقد سبقتم سبقا بعیدا، تم بہت لوگوں سے بڑی اونچے پیمانے پر سبقت لے گئے ہو، یعنی بہت سارے مراحل تم نے عبور کر لیے ہیں اس کے روحانیت کے اور ثواب کے، اجر کے، نیکیوں کے، کیونکہ آپ کا بڑا مقام ہے، بہت بڑی ذمہ داری بھی اتنی ہی ہے۔ پھر وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اور اگر تم ادھر ادھر ٹیڑھے ہوئے، دائیں اور بائیں، یمیناً وشمالاً، جھانکا تم نے سیدھی راہ کو چھوڑ کر، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو جتنا مقام اونچا ہے اتنی ہی نیچے گرو گے۔ تو بہت اونچا جو شخص چلا جاتا ہے وہ جب گرتا ہے تو وہ مرتا ہی ہے، اور جو اتنا زیادہ اونچا نہیں جاتا، جب وہ پھسلتا ہے اس کا پاؤں تو پھر وہ اتنا گہرا نہیں گرتا۔ تو اس اعتبار سے
مقام اور مرتبہ جتنا ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنا، قدم اٹھانا لوگوں کو کی رہنمائی میں خاص طور پر۔ تو یہ عزیز طلبہ اس بات کو ذہن میں رکھتے چلے جائیے، اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے اب کہ جو اب آپ کا علم بڑھے گا آپ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ حدیث موقوف ہے، مخلص قراء کرام کا دوسروں سے اعمال میں سبقت لے جانے کا ثبوت۔ قراء کا یہ مقام ذکر ہوا ہے، قد سبقتم سبقا، اللہ اکبر، سبقا بعیدا۔ اور جیسا حدیث میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ اے قاری اقرا ورتل، اور اپنے درجات جو ہیں وہ منازل جنت کے اوپر چڑھتے جاؤ اور قرآن پڑھتے جاؤ۔ یہاں قرآن ختم ہوگا، یہ آپ کا آخری منزل ہوگی، آپ کا اپنے آخری ٹھکانہ ہوگا جنت میں۔ حدیث حاضہ میں خاص کر امت کے قراء کو اخلاص اور سیدھی راہ پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو آپ کو علم ہے عزیز طلباء کے جو حفاظ ہیں یا قراء ہیں خاص طور پر، ان کے بارے میں صحیح مسلم میں ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے جس میں 3 قسم کے لوگوں کی سزاؤں کا ذکر ہے والعیاذ باللہ، اس میں ایک قاری ہے، عالم ہے۔ حدیث 275 اعمال میں ریاکار کا اخروی انجام والعیاذ باللہ۔ ذرا سنیے گا، حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے اتنی پختہ نہیں، لیکن آپ ذرا سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ریاکار جو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ اس کا حدیث کا جو مفہوم ہے بالکل ٹھیک اور درست ہے، آتش جہنم کی یہ ریاکار قاری جو ہیں دکھلاوا کرنے والے۔ تعوذوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پناہ طلب کرو باللہ، اللہ کی، من جب الحزن، غم کے کنویں سے۔ اللہ اکبر، غم کا کنواں، ایسی گہری کھائی ہوگی بہت ہی گہری جس کو کنویں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک کینال ہے جہنم کے اندر، ہیل فائر کے اندر، بڑی ڈیپ۔ قالو، انہوں نے کہا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جب الحزن، جب الحزن کیا ہے؟ استغفر اللہ علیہ باللہ۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادن فی جہنم، ایک نہر ہے، وادی ہے، نشیبی جگہ جہنم میں، اتنی گہری کہ تتعوذ منہ جہنم، کہ جہنم خود اس سے پناہ طلب کرتی ہے۔ اللہ اکبر، جہنم خود جو ہے وہ اس جہنم کی وادی سے جو اتنی گہری اور خوفناک ہے اس سے پناہ طلب کرتی ہے۔ کل یوم، روزانہ، ہر دن، 400 مرہ، 400 مرتبہ۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یدخلها، اس جب الحزن غم کے کنویں میں کون داخل ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا القراء المراؤون باعمالہم، وہ قاری، قاری کی جمع قراء، المراؤون دکھلاوا کرنے والے، شوئنگ آف، دکھلاوا دکھانے والے اپنے اعمال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنے والے۔ تو جیسے لہ کر آج کل منظر جو اپنی مجلسیں قائم ہوتی ہیں قرات کی، خاص طور پر یہ اپنا ان ممالک میں، مصری ملکوں میں، اب تو ہمارے ہاں بھی بر صغیر میں بھی ایسے ہونے لگ پڑا ہے، پاک و ہند میں بھی۔ اور جس طریقے سے وہ کہ جیسے معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جلسہ ہو رہا ہے قرآن حکیم کی تلاوت میں، اور اسی طرح شور ہوگا اور ہاؤ ہو کے شور، اور پھر نعرے بازیاں، اور پھر ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے جناب داد دینا، یہ کیا اس طرح کا معاملہ ہے؟ اور پھر وہ جو صاحب ہیں قرآن پڑھنے والے، داڑھی منڈی ہوئی ان کی، اور تقوی اور پرہیزگاری سے دور، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے داد دی جائے، یہ ایک انداز ہے۔ الا ماشاء اللہ، صحیح بھی ہیں۔ رواه ترمذی وقذا ابن ماجہ وزاد فیہ، امام ابن ماجہ، امام ترمذی نے اس میں یہ زیادہ کیا ہے، یہ الفاظ زیادہ ہیں امام ابن ماجہ کی روایت میں۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض وہ قراء ہیں، قاری، یعنی جن کو اللہ، جن پہ ناراض ہے، اللہ کا غضب ہے ان پر، اور اللہ رب العالمین ان قراء سے ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں۔ الذین یزورون الامراء، وہ قراء جو کہ امراء کی مجلسوں میں جاتے ہیں بھاگ بھاگ کر، اور پھر وہاں قراتیں کرتے ہیں، اور پھر داد وصول کرتے ہیں، اور پھر اس حرص سے
کہ ہمارا مشہوری ہو ہماری عوام میں اور لوگ ہماری مدح کریں اور پھر ہمیں تحفے تحائف ملیں، الیاذ باللہ۔ قال المحاربی یعنی الجورتا، محاربی کہتے ہیں کہ یہ امراء سے مراد وہ امراء سارے نہیں ہیں جو عادل، نیک، پاکیزہ، متقی اور پرہیزگار عادل امراء، وہ مراد نہیں، بلکہ وہ ہیں کہ جو ظالم ہیں، جو کہ وہ خود بھی ایسے قراء کو اپنے درباروں میں بلا کر اپنی مدح سرائی کرواتے ہیں اور اپنی جو ہے تعریفیں، ان کے پل باندھنا اور اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت افزائی کے لیے، یہ صورتحال ظالم ہے۔ حدیث کے فوائد، اس حدیث کی سند ضعیف ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ کے بقول یہ حدیث غریب ہے، اور ایک نسخہ کے مطابق یہ حسن غریب ہے، اس لیے جو اس کا مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس لیے وضاحت کی ضرورت نہیں۔ حدیث 276، ریاکار قراء اور علماء سو، برے علماء، گمراہ کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، الیاذ باللہ۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک، قریب ہے کہ یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایسا وقت آ جائے، ایسا دور آ جائے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام میں صرف اسلام کا نام ہی رہ جائے۔ آج کل عزیز طلباء آپ دیکھیے، کمپیئر کریے حدیث کے ان الفاظ کو اپنے آج کے دور کے ساتھ، ذرا مقارنہ کریے، پتہ چل جائے گا آپ کو، بالکل بنوانی یہ صورتحال بڑھ رہی ہے آئے دن۔ ولا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن حکیم میں سے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا، عمل نام کی کوئی چیز نہیں سوائے اس کے رسم کے۔ ہاں، بڑے بڑے خوبصورت اور بڑی اچھی جلدوں میں اور زیبا، بڑے دیدہ زیب جناب، اوراق اور کاغذات چمک سنہری گولڈن حروف کے ساتھ قرآن ایک دوسرے سے بڑھ کر آئے گا، اور اس پہ پھر آگے جو ایک دوسرے سے بڑھ کر جو پریس ہے وہ اس کو چھپائے گا تاکہ زیادہ، اور پھر مسجدیں بھری ہوں گی ان کے شیلف جو ہیں قرآن حکیم کے نسخوں سے، اور جب عمل کو دیکھا جائے گا تو عمل خاک، نہیں قرآن سے کوئی چیز رہے گی مگر اس کا رسم رہ جائے گی، خط رہ جائے گا صفحات پر۔ مساجد معمرۃ، مسجدیں جو ہیں بڑی دیدہ زیب اور اونچی شان و شوکت کی، اور جناب خوبصورت اور ہر قسم کی مراعات اور فیسلٹیز سے، اب اے سی ایئر کنڈیشن ہے، نیچے کارپٹ ہے، اللہ اکبر۔ وَيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، لیکن ہدایت سے آری خراب، بگاڑ، اپنا بگانا ہدایت سے، اور بیاباں، کوئی اس میں نمازی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ علماءہم شر من تحت عدیم السماء، اور ایسے دور کے جو دین کے ٹھیکیدار ہوں گے، میں ٹھیکیدار کہوں گا، محافظ نہیں، دین کے جو ٹھیکیدار ہوں گے، دعوے دار، وہ بس لبادے اوڑے ہوں گے، دین کے عالم ہوں گے، بس ہم شر من تحت عدیم السماء، آسمان کے اس چھت کے تلے سب سے زیادہ شریر وہ مخلوق ہوگی علماء جو ہوں گے، گمراہ علماء۔ من عندہم تخرج الفتنۃ، انہی مولویوں کے سٹیجوں سے فتنے رونما ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے ذرا، محرم کا وقت آتا ہے، ماحول آتا ہے، یا کوئی جس وقت بھی کوئی ایسا موسم آتا ہے، ربیع الاول کا آتا ہے، محرم کا آتا ہے، یا اور کوئی مہینے آتے ہیں، تو اس میں مخصوص فرقے جو ہیں، ان کے جو مولوی ہیں، وہ سٹیجوں پہ کیا کچھ کرتے ہیں، یا آپ نے ان کی کلا بازیاں دیکھی ہوں گی۔ اب آپ ماشاءاللہ میڈیا پہ سب دیکھتے ہیں، کوئی چیز چھپی نہیں رہی، علمان والا فیس، کوئی تقوی کی کوئی بات ہی نہیں ہے تزکیے کی۔ وفیہم تعود، اور فتنے جو ہیں وہ انہی سے نکلیں گے اور انہی کی طرف لوٹ جائیں گے، معدود ہو جائیں گے، یعنی وہ فتنہ کا گڑھ بن جائیں گے، فتنہ کا گھر بن جائیں گے، وہ استغفر اللہ، مرکز فتنوں کے۔ رواه البيهقي في شعب الایمان۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس حدیث کی ایک اور موقوف سند ہے جو ضعیف ہے، موقوف بھی سند اور مرفوع بھی ضعیف ہیں۔ اس کی سند میں عبداللہ بن بکین راوی ہے جو اسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا، لیکن بہرحال اس کے مخالف عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے، اس سے اقوا کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے جو اس کو ریجیکٹ کرتی ہو، اس لیے اس کا جو مضمون ہے اس کو دیکھنا ہے، وہ مضمون جو ہے وہ درست ہے۔ شریعت طاہرہ پر عمل کا فقدان صحیح علم کے زوال کا بڑا سبب ہے، وہ عالم موجود ہے لیکن عمل نہیں،
تو اس کا علم جو ہے وہ اس کو زنگ لگ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اگر تھوڑا سا علم ہے لیکن اس پر عمل کرتا ہے بہت زیادہ، وہ علم جو ہے وہ زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، لوگ اس کو اپنی زندگیوں میں منطبق کریں گے، لباس بنائیں گے اپنا۔ وان زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا ذکر کیا، فقال، اور فرمایا، ذاک عند اوان ذهاب العلم، یہ اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا، علم کے جانے کے وقت، اٹھنے کے وقت یہ صورت ہوگی اس چیز کی جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ کیا؟ قل، تو میں نے کہا، زیاد بن نبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، کیسے علم چلا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ علم کے جانے کے وقت یہ بات ہوگی تو علم چلا جائے گا۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، اور اسی طرح ہم اپنے اولاد کو بھی پڑھائیں گے، سکھلائیں گے، تعلیم دیں گے، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ، اور اسی طرح ہمارے جو آگے بیٹے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، یعنی ہمارے پوتوں کو نسل در نسل یہ علم قرآن کا، وحی کا منتقل کرتے چلے جائیں گے، الی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کا دن آئے گا۔ تو علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ وقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلت کا امک زیاد، اے زیاد بن لبید، تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ پہلے بھی الفاظ آئے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کے، ملامت کے، ہلکی ملامت۔ ان کن تو میں نہیں تھا، لارا کا، ان کن تو میں تھا، یہ کہ میں تھا، لارا کا، تجھے خیال کرتا تھا، من افقہ رجل بالمدینہ، مدینہ میں سب سے زیادہ سمجھدار لوگوں میں سے میں تجھے خیال کرتا تھا اے زیاد بن لبید، لیکن آپ کو اتنی بھی بات کا پتہ نہیں ہے، جو میں نے بات کہی ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو سن لو۔ اولیس ھذا الیہود والنصارى، کیا یہ یہودی اور عیسائی، ان کے بڑے بڑے پوپ، احبار اور رہبان، ان کے بڑے مولوی، یقرؤون التوراۃ، تورات کو نہیں پڑھتے، والانجیل، اور قرآن کو نہیں، انجیل کا مطالعہ نہیں کرتے، پڑھ پڑھ کر نہیں سناتے، لا یعملون بشیء مما فیہما، لیکن عمل کو دیکھیے ان کا بالکل ان کے اپوزٹ ہے، بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق جو اس قسم کا عمل یہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو بدل دیا ہے، اسی کے مطابق بدل کر لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑا مول خرید، دنیا کو خریدتے ہیں دین کے ذریعے۔ رواہ احمد وابن ماجہ وروى الترمذی نحوہ۔ یہ حدیث عزیز طلبہ اس کی سند منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، نیز حدیث اعضا حسن، حدیث اعضا کے حسن شواہد بھی ہیں، یعنی صحیح احادیث بھی موجود ہیں اس کے موضوع کی تائید میں۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے سے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوائے الفاظ الی یوم القیامہ کے بقیہ الفاظ کی سند صحیح ہے۔ تو یہ حدیث میں پیچھے الفاظ الی یوم القیامہ آیا نا، کہ ہمارے بیٹے پھر اپنے بیٹوں کو، یعنی ہمارے پوتوں کو پڑھائیں گے، یہاں تک کہ یہ قیامت کے دن تک کا معاملہ چلے گا، الی یوم القیامہ، تو اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، باقی حدیث جو ہے حسن غریب ہے، لیکن الی یوم القیامہ کے علاوہ بقیہ حدیث کی سند صحیح ہے، لیکن جس حدیث میں یہ الفاظ ہیں اس کے اوپر جو سند ہے وہ اس کی یہ حیثیت ہے جو ہم نے بیان کی ہے، منقطع ہے اور ضعیف ہے۔ سند میں راوی سالم بن ابی الجعد نے سیدنا زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا، تو جب سنا نہیں ہے تو وہ بیان کر رہے ہیں تو اس لیے حدیث منقطع ہوئی۔ 278 گزشتہ سے پیوستہ، یہ حدیث ایک اور سند کے ساتھ امام دارمی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کی ہے اپنی سنن دارمی میں، الفاظ یہی ہیں، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ حدیث اعلیٰ کی سند میں حجاج بن ارطاط ضعیف اور مدلس اور عنعنہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی امام دارمی نے جو حدیث ذکر کی ہے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ، یہ بھی ضعیف ہے سند کے اعتبار سے۔ حدیث 279، علم فرائض کی دو قسمیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ یہ بڑے حقوق ہیں، جب حقوق کی بات آتی ہے تو ہم ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک دوسرا حقوق العباد، آگے پھر ان کی ڈیٹیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے
وہ کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم العلم، بھائی علم کو سیکھو، وعلموا الناس، اور لوگوں کو بھی سکھاؤ. تعلم الفرائض، علم فرائض سیکھو خود بھی، وعلموا الناس، اور یہ علم فرائض لوگوں کو بھی سکھاؤ. تعلم القرآن، اور قرآن کو سیکھو، وعلموا الناس، اور اس قرآن کو لوگوں کو بھی سکھلاؤ. 3 چیزیں ذکر ہو گئیں. فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، میں وہ شخص ہوں کہ اللہ مجھے اٹھا لیں گے ان قریب، قبض کر لیں گے، میں آپ کے درمیان نہیں رہوں گا. تو ایک جو ذریعہ وحی کا، سورسز علم کا، شرعی علم کا، وہ منقطع ہو جائے گا. وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ، اور علم جو ہے وہ بھی قبض کر لیا جائے گا ان قریب. سَيُقْبَضُ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، تو جب علم اٹھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فتنے رونما ہوں گے. حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ، یہاں تک کہ 2 آدمی جو ہیں وہ ایک فرض چیز کے، واجب چیز کے بارے میں اختلاف کریں گے. تو ایک فرض چیز ہے، 2 آدمی جو اختلاف کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جو فرض نہیں ہو، کوئی نفل ہے یا کوئی اور مسکوتانہ مسائل ہیں. فرض چیز جو کلیئر ہے، اس کے بارے میں بھی لا یجدان احدن، وہ دونوں اختلاف کرنے والے اس کا حل نہیں پائیں گے. یفصل بینہما، کہ جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے. تو ایسا شخص بھی علم کا اتنا فقدان ہو جائے گا کہ فرض چیز کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں رہے گا. رواہ دارمی و دارقطنی ہو. حدیث طلبہ، حدیث کی سند میں سلیمان بن جابر مجہول راوی کی موجودگی کی بنا پر یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس میں مسائل اور فوائد جو ہیں وہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. بس حدیث جو ہے اس کا جو متن ہے وہ آپ پڑھ لیجئے. حدیث 280، جس علم سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے وہ ایسا خزانہ ہے جس سے رائے حق میں خرچ نہ کیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ بھی بات بالکل واضح اور درست ہے، کوئی شک ہی نہیں اس میں. تو وہ اس کی مثال تو وہ اس گدھے کی ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس نے کتابوں کا، علم کا، لیکن آج خود وہ گدھا ہے، وہ اس سے باڑیاں کھا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں میں نے جانا کہاں ہے. تو وہ خزانہ جسے رائے حق میں خرچ نہ کیا جائے وہ ایسا علم ہے جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. اور فائدہ علم سے کیا اٹھایا جاتا ہے؟ کہ کسی کو تعلیم دینا کس لیے؟ کہ اس پر عمل کیا جائے، لوگوں میں منتشر ہو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل علم، اس علم کی مثال لا ينتفع به، جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، کمثل کنز، اس خزانے کی مثل ہے، خزانے کی مثل کنز، لا ينفق منه، کہ جس سے خرچ نہ کیا جا سکے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. خزانہ ہے لیکن توفیق نہیں، ممکن نہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت سنوار لے اور اس خزانے کو بھی پاک کر لے. تو یہ حدیث جو ہے 280، یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن مسلم ہے، وہ بھی ضعیف ہے. تو بعض محققین کے نزدیک مجموعی طرق کی بنا پر یہ حدیث حسن کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اس کی اور بھی اسانید ہیں. تو کثرت طرق کی بنا پر کچھ حدیث جو ہے حسن درجے تک آ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے مخالف اس سے اصح یعنی زیادہ صحیح حدیث نہیں ہے. حدیث 281، طہارت سمیت چند اعمال و اذکار کے فضائل اور ان کا اجر و ثواب. حدیث کے الفاظ آسان ہیں بالکل، اس لیے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے. چند اعمال اور اذکار ہیں، ان کا فضائل اور اجر ذکر ہوا ہے اور حدیث صحیح ہے. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، جو طہارت ہے، پاکیزگی سے مراد یہ ایمان کا حصہ ہے، یا نصف ایمان بھی بعد نے اس کا معنی کی ہے، شطر الایمان. والحمدللہ تملأ المیزان، یہ اللہ کی تعریف جو ہے یہ قیامت کے دن جو میزان ہے، جب جو حساب و کتاب کا میزان ہوگا، جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہ اس کو بھر دے گا، اتنی اس کی اپنا وزن اور بوجھ ہے. سبحان اللہ والحمدللہ تملان، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ تملان، یہ دونوں کہا او تملأ ما بین السماوات والارض، دونوں جو ہیں یا یہ کہ ایک تملأ ما بین السماوات والارض، زمین و آسمان کے مابین جو خلا ہے، وہ آپ حدیثوں میں پڑھیں گے کتنا خلا ہے، کتنا گیپ ہے. 7 آسمان اوپر تلے اور 8 آسمان کے درمیان.
500 برس تک ایک سوار جو ہے وہ سفر کرتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گا، یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثالیں دی ہیں، اور بھی الفاظ ہیں اس میں، کتنی مسافت ہے ان کے مابین. تو ان مسافت اور یہ جو گیپ اور خلا ہے اس کو یہ الحمدللہ، سبحان اللہ، تسبیح اللہ کی اور اللہ کی حمد یہ بھر دیتے ہیں. والصلاۃ نور، نماز جو ہے وہ روشنی ہے. والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے انسان کے حق میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں. والصبر ضیاء، اور صبر جو ہے یہ روشنی ہے. والقرآن حجت لک وعلیک، اور قرآن حکیم اللہ کا کلام یہ تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، یعنی جیسا عمل کرے گا اس کے ساتھ وہ تیرے ساتھ عمل کرے گا. صحیح. کل الناس، سارے لوگ، یغدو صبح کرتے ہیں، سارے لوگ صبح کرتے ہیں. فبائع نفسہ، تو کوئی ان میں سے ایسے ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے. فموتقھا، فبائع نفسہ، ہاں ہر شخص جو ہے وہ صبح کرتا ہے اور اپنے نفس کو بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے. تو فروخت کرنے کی آگے دو صورتیں ہیں. فموتقھا، ایک تو اس کو آزاد کرتا ہے، اور موبقھا، اور ایک اس کو ہلاک کرتا ہے. اپنے نفس کو اعمال کے ذریعے، اپنے کمالات کے ذریعے یا تو آزاد کرا لے گا آتش جہنم سے، یا ہلاک کر دے گا جہنم میں ڈال کر اپنے آپ کو. یہ ہر صبح کا معاملہ ہے، صبح ہوتے ہی یہ کام شروع ہو جاتا ہے. رواہ مسلم فی روایت، اور امام مسلم نے سے روایت کیا ہے یہ اتنی حدیث کو. اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملأان ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کے مابین جو بھی خلا ہے یہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہے یہ بھر دیتا ہے. تو مصنف کہتے ہیں محی السنہ، لم اجد هذه الروایہ فی الصحیحین ولا فی، ٹائم ہو گیا ہے لیکن 2-3 منٹ میں یہ ختم ہو جائے گا. لم اجد هذه الروایہ فی الصحیحین، صحیحین میں نے اس کو نہیں پایا. ولا فی کتاب الحمیدی، اور نہ امام حمیدی کی کتاب میں نے اس کو پایا ہے. ولا فی الجامع، اور نہ ہی جامع میں. ولیکن ذکر الدارمی ہو، لیکن امام دارمی نے اس کو ذکر کیا ہے بدرہ سبحان اللہ والحمدللہ. سبحان اللہ والحمدللہ کے علاوہ یہ باقی روایت امام دارمی نے ذکر کی ہے. حدیث میں ایمان سے مراد نماز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ جل شانہ تمہاری نماز ضائع نہیں کرے گا، چونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، لہذا دی نماز کے برابر ہوگی. الطہور شطر الایمان. والصلاۃ نور سے مراد ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی اور نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے. جیسے روشنی سے بھی یہ فائدہ ملتا ہے کہ روز قیامت نمازی کے چہرے پر نور ہوگا، ویسے دنیا میں بھی نمازی کا چہرہ روشن ہی رہتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے والصلاۃ نور. والصدقۃ برہان کا مطلب ہے کہ روز جزا صدقہ دینے کے لیے دلیل ہوگا. اور جب بندہ سے مال کے مصرف کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو صدقات اس سوال کا جواب ہوں گے. تو برہان معنی دلیل ہے. اللہ جب سوال کریں گے ہاں کیسے خرچ کیا، تو صدقات خود حاضر ہو جائیں گے، جواب دیں گے. حدیث کے الفاظ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا موبقھا کا مفہوم یہ ہے، یہ ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ ہر آدمی جس کام پر متوجہ ہوتا ہے تو اسی پر ہی اپنی ذات کو وہ مکمل طور پر لگا دیتا ہے، اپنے کام میں، اپنے پیشے میں. جس طرح کہ ایک سودا بیچنے والا اپنی پوری نظر اور جو ہے نا اپنا ذہن سودا بیچنے پر اور گاہک پر رکھتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو، تو اگر اس نے اس کام میں فکر الہی اور آخرت کو پیش نظر رکھا تو اس نے اپنے آپ کو بھی آخرت کے عذاب سے بچا لیا، فائدہ بھی ہو گیا، اور یہ تجارت جو ہے نفع مند رہی. اور اگر اس نے دنیا پسند کی اور بددیانتی سے کام لیا تو گویا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا والعیاذ باللہ، اور اس اپنی تجارت میں خسارہ پا لیا. حدیث 282، نماز اول تاخر بندہ مومن کے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بالدرجات، کیا میں تجھے دلالت نہ کروں رہنمائی نہ کروں اس بات پر کہ اللہ مٹا دے اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو، خطاؤں کو، ویرفع بالدرجات، اور تمہارے درجات بلند کر دے، مرتبے. قال صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ قال اسباغ الوضوء المکارہ، تو پھر وضو کرنا مکمل، پورا، پرفیکٹ
علی المکارہ، یعنی تکلیفوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، موسم خراب ہے اس کے باوجود، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور زیادہ چل کر جانا، قدم اٹھا کر جانا مساجد کی طرف، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد اسی نماز کا انتظار، فذالکم الرباط، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ رباط کا معنی ہے یہ اللہ کی راہ میں گھوڑے باندھنا۔ مکمل وضو سے لے کر نماز کے انتظار میں بیٹھنے تک ایک بندہ مومن عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث میں ایک خاص لفظ الرباط ہے، اسلامی سرحدوں پر دشمنان دین کے مقابلے میں نگہبانی کے لیے بیٹھے رہنے کو رباط کہتے ہیں۔ بعین ہی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا، یا اگر مسجد سے باہر آئے تو دل وہیں لگا رہے مسجد میں، یہ شیطان کے مقابلے میں رباط ہے، کیونکہ شیطان بھی دین کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو یہ ایک جہاد ہوگا۔ گزشتہ سے پیوستہ یہ حدیث جو ہے فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ حضرت امام مالک بن انس جو ہے رضی رحمہ اللہ، ان سے بھی حدیث مروی ہے کہ اس میں فذالکم الرباط، فذالکم الرباط 2 مرتبہ الفاظ ہیں، باقی وہی حدیث کے الفاظ جو ذکر ہوئے ہیں پیچھے اسی طرح ہیں، اور اسے امام مسلم نے روایت کی ہے۔ وفی روایت ترمذی، امام ترمذی کی روایت میں یہ 3 بار کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 284، نماز کے لیے اچھا وضو بھی بدن کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من توضا فاحسن الوضو، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، پراپر پورا، خرجت خطایا من جسدہ، تو اس کے گناہ نکل جاتے ہیں اس کے جسم سے، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے جو ناخن کے نیچے جڑیں ہیں ان میں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ حدیث 285، پاک پانی بندہ مومن کے لیے روحانی و جسمانی ہر 2 طرح سے پاکیزگی و صفائی کا باعث ہے۔ وہ وضو کا پانی جو ہے اس میں بھی یہ تاثیر ہے، گناہوں کو نکال دے، دھو دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضا العبد، جب بندہ مومن، المسلم اب المومن، مسلمان کہا اللہ کے رسول نے یا مومن، راوی کو شک تھا اس لیے دونوں الفاظ استعمال کیے، کہ جب بندہ مسلم یا مومن اپنا وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، تو اس نے اپنے چہرے کو دھویا یا دھوتا ہے، خرج من وجہہ، تو اس کے چہرے کے نکل جاتے ہیں کل خطیۃ، ہر گناہ، نظر علیہ بعینیہ، جو کہ اس نے اپنے آنکھوں سے وہ دیکھی ہوتی ہیں چیزیں ناجائز، جو ناجائز چیزیں دیکھی ہوتی ہیں نظر بری سے، مثال کے طور پہ، تو وہ گناہ اس کے مع الماء، پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور ماء آخر قطر الماء، یا پانی کی آخری قطرے سے وہ دھل جاتے ہیں گناہ نظر کے۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِن يَدَيْهِ، اور جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ نکلتے ہیں، کل خطیۃ، یعنی ہر گناہ نکلتا ہے، ہاتھوں کا رہ کوئی نہیں جاتا اس میں بغیر تمیز کے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ قَوَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ، کہ جس کو اس کے ہاتھوں نے کمایا، یعنی ہاتھوں نے وہ کمائے گناہ، وہ ذریعہ بنے گناہوں کے، تو کس طرح نکل جاتے ہیں؟ مع الماء، پانی کے ساتھ، اور مع آخری قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، تو جب بندہ مومن یا مسلمان اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، خرج کل خطیۃ مشتها رجلاه مع الماء ومع آخر قطر الماء، وہی الفاظ ہیں، تو اس کی ساری غلطیاں، خطائیں اور گناہ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ جو چلا تھا رجلاہ، جس کو چلایا تھا اس کے پاؤں نے، یعنی جن گناہوں کو اس نے کمایا پاؤں کے ذریعے، پاؤں چل کر گیا اور اس نے وہ گناہ کیا، نعوذ باللہ۔ حتی یخرج نقیا من الذنوب، تو جب وضو کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ مکمل طور پر صاف ستھرا، گناہوں سے صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں اذا توضا العبد بالمؤمن، راوی کو شک ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مسلمان فرمایا یا لفظ مومن۔ حدیث کے الفاظ میں مع الماء و مع آخر القطر الماء، یہاں بھی راوی کو شک ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کون سا لفظ فرمایا۔ مفہوم دونوں صورتوں میں ایک ہی بنتا ہے، اور یہ حدیث کے راویوں کی علمی امانت کی ایک واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تک ہو سکے بارے میں علمی خیانت نہ ہو۔ 285 کے فوائد و مسائل۔
گناہگار انسان کے نمبر 3، گناہگار انسان کے بدنی اعضاء روز جزا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسان کے خلاف گواہی دیں گے، تو نماز کے لیے کیا گیا وضو ساتھ ہی ساتھ ان گناہوں کو دھوتا چلا جائے گا، تو پھر ایسے حساب و کتاب کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ نمبر 286، ہر کامل نماز اپنے پہلی نماز اور اپنے درمیان کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے وہی حدیث، الفاظ قریب قریب وہی ہیں، مختلف ہیں تھوڑے سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم، کوئی بھی ایسا مسلمان آدمی نہیں کہ تحضرہ صلاۃ المکتوبہ، کہ جس کی موجودگی میں نماز فرض جو ہے اس کا ٹائم ہو جائے، حاضر ہو جائے، فیحسن وضوءھا، تو پھر وہ اس کا اچھا وضو کرتا ہے، وہ خشوعھا، اور خشوع خضوع کے ساتھ وہ پھر عبادت کرتا ہے، وہ رکوعھا، اس کا رکوع ادا کرتا ہے، قیام کرتا ہے خشوع کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ۔ الا کانت کفارۃ لما قبلھا من الذنوب، الا یہ کہ وہ کفارہ بن جاتی ہے نماز اس کے ما قبل کے پہلے کے گناہ، پچھلے گناہ کے، پچھلی نماز سے اس نماز کے درمیان کے گناہ کا بعد والی نماز کفارہ بن جاتی ہے۔ ما لم یؤت کبیرۃ، جب تک کہ وہ کسی کبیرے گناہ کا ارتکاب نہ کرے، وذالک الدہر کلہ، اور اسی طرح پورے زمانے کے گناہ اس کے ساتھ ساتھ دھلتے جاتے ہیں۔ تو یہ نماز میں خشوع کا مطلب کہ نماز ظاہر و باطن کے تمام آداب بجا لائے، نماز پوری یکسوئی دل لگا کر ادا کرے، اپنی نظر سجدہ کی جگہ پر رکھے اور نماز کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مطلق توجہ نہ کرے، جیسا کہ عبادت میں احسان کی ایک جھلک حدیث جبریل میں پیش کی گئی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ اللہ جل شانہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے عزیز طلبہ، نماز اور وضو میں صرف صغیرہ گناہوں کی معافی کی دلیل، جبکہ کبیرہ گناہ سچی توبہ یا اللہ تعالیٰ کی خاطر رحمت سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات یہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ حدیث میں لفظ وعین سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ حدیث 272 میں مذکورہ سورہ سعاد کی آیت 86 کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ روایت کے الفاظ فانظروا ممن تاخذون دینکم میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ مقطوع حدیث کی تعریف کریں کسے کہتے ہیں؟ حجاج بن ارطاد کیسا راوی ہے؟ حدیث 281 میں ایمان سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل دیں۔ حدیث کے الفاظ کل الناس یغدو فباعی نفسہ وموتقھا اور موبقھا کا ترجمہ اور مفہوم ذکر کریں۔ حدیث میں خاص لفظ الرباط کا مفہوم واضح کریں۔ نماز میں خشوع کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کے الفاظ وصدقۃ برہان سے آپ کیا مطلب لے سکتے ہیں؟ اور یہ آخری ہمارے اس سبق کے سوالات تھے۔ اللہ کی توفیق سے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو صحیح پڑھنے اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وأعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ کل کے لیے انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ سب کا حافظ و ناصر۔ السلام علیکم۔